بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ایس سی سوشیالوجی کورس کوڈ 4689 اور ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چھائی اسکوئر. میں ہوں علی مبشر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چھائی اسکوئر کا سوال عموماً دو طرح سے آتا ہے. ایک طرح کا سوال تو آپ کو نظر آ رہا ہے، سپرنگ 2014 کے پیپر میں آیا تھا یہ سوال، اور یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ کالمز بنے ہوئے ہیں، ایکسیلنٹ، گڈ، بیڈ اور سٹیز کی جو ہے یہ اوپینین دی گئی ہیں. سٹی اے میں یہ اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ ایکسیلنٹ ہے، اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ گڈ ہے. یہ اس کو سولو کرنا جو ہے یہ نسبتاً بہت آسان ہے اس سوال کے جو آٹم 2014 میں آیا تھا. اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ اسی لیکچر میں آگے آ رہا ہے، لیکن آٹم کو حل کرنے میں یہ ٹیبل پہلے خود بنانے پڑتی ہے. اس میں ٹیبل بنے ہوئے ملے ہیں، لیکن جو پیپر ہمیں آٹم 2014 میں آیا ہے اس میں ہمیں یہ پیراگراف دیا گیا اور اس سے ہم نے اس طرح کے ٹیبل خود بنانے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوشچن میں دیکھی. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ٹیبل بنائیں، لیکن اس سے پہلے میں سوال کو کمپیوٹرائز فارم میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے. یہ ہم لکھ رہے ہیں ایسے، اور سوال جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ لکھ لیے. اب ہم اس کو باقاعدہ سولو کرنے کی جو ہے آپ کو پریکٹس کراتے ہیں. یہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز فارم میں آپ کا سوال آٹم 2014 کا کوسچن نمبر 6 جو ہے یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل پلیئرز، ریجنل اور لوکل ٹیمز جو ہیں ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال کی، ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو گورنمنٹ جو فنڈز دیتی ہے وہ کتنے ہوتے ہیں. ان کے رسپانس تھا، وہ ہمیں کرکٹ کے 45 پلیئر کہہ رہے تھے کہ جناب فنڈز جو ہمیں ملتے ہیں وہ ضرورت سے بہت زیادہ ملتے ہیں. 55 لوگ جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فنڈز ضرورت کے بالکل مطابق ملتے ہیں، میٹنگ ڈیمانڈز، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اور 20 لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیس دین ریکوائرڈ، ہمیں جو ہے یہ ضرورت سے بہت کم ملتے ہیں. سب سے پہلے اب ہم اس کا ایک ٹیبل بنائیں گے. ہمارے پاس کتنی گیمز ہیں؟ 1 2 3 گیمز ہیں ہمارے پاس. 3 ہمارے پاس کالم بنیں گے، اور رسپانس ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں؟ مور دین ریکوائرڈ 1، اس کے بعد ہے جی میٹنگ ڈیمانڈ 2، اور لیس دین ریکوائرڈ 3. ہی ہمارے پاس جو ہیں یہ آ رہے ہیں کہ کرائٹیریا آ رہے ہیں. سوال 3 طرح کے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں روز اور کالمز دونوں 3 بنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنا دیے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 1 2 3 اور 4. چوتھا اس لیے کہ اس میں ہم نے مینشن کرنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جو کالمز فل کریں گے. کالمز میں ہم نے کیا فل کرنا ہے؟ کالمز میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، سپورٹ از مور دین ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، مور دین ریکوائرڈ. اور اس کے بعد اگلا کیا ہے جی میٹنگ ڈیمانڈز، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور تیسری پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کدھر گئے ہیں؟ لیس دین ریکوائرڈ، ہمیں ضرورت سے کم پیسے مل رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہم نے ٹیبل میں ڈال دی ہیں. آگے ہمیں جو ادھر کالمز بنے ہوئے ہیں ادھر ہم نے اب ٹیمیں ڈالنی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیمیں آگے روز میں ڈلیں گی. ادھر کالم میں ہم ٹیم کا نام لکھیں گے، اور آگے رو میں جو ہے اس کے رسپانس جو اس کے کھلاڑیوں کا ہے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر کہہ رہے ہیں جی کرکٹ پلیئر ہیں، اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں ہاکی کے پلیئرز ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے کہہ رہے ہیں جی فٹ بال کے پلیئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر اوپر سوال کے اوپر نظر رکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک بلو قسم کا ایک قسم کی ویو نظر آئے گی، جہاں سے میں یہ کوشچن اب فگرز پک کروں گا. مور دین ریکوائرڈ، کرکٹ کے 45 پلیئر کہتے ہیں کہ مور دین ریکوائرڈ. کتنے کہتے ہیں جی؟ 45. اور اس کے بعد ہاکی کے کتنے پلیئر کہتے ہیں کہ جو مور دین ریکوائرڈ ہے؟ ہاکی میں چلے جائیں، ہاکی پلیئر شو مینشن دیٹ سپورٹ از مور دین ریکوائرڈ 20. اور اس کے بعد فٹ بال کے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مور دین ریکوائرڈ ہے؟ یہ ادھر آ جائیں، فٹ بال میں 30 لوگ کہتے ہیں کہ مور دین ریکوائرڈ ہے. آگے آپ آ جائیں میٹنگ ڈیمانڈز میں. اب کرکٹ کی میٹنگ ڈیمانڈ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ 55 مینشن دیٹ اٹ از میٹنگ ڈیمانڈز. 55 لوگ کرکٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد 30 میٹنگ جو ہے یہ
ہاکی کے پلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد 35 جو ہیں یہ فٹ بال والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ سوالوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فگر کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ غور آپ کریں گے تو بالکل مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے یہ۔ اور آگے لیس دین ریکوائرڈ، کرکٹ کے کتنے پلیئر کہہ رہے ہیں جی لیس دین ریکوائرڈ ہے، یہ ادھر کرکٹ کے پلیئرز میں آ جائیں، پہلے آگے ہیں مور دین والے 55 ہے، یہ ہے میٹنگ ڈیمانڈ، اور 20 مینشن دیٹ لیس دین ریکوائرڈ، 20 لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیس دین ریکوائرڈ ہے، 20 آ گیا۔ اب آگے آپ آ جائیں ہاکی کے پلیئرز میں، یہ ہاکی پلیئر شو 20 مینشن فنڈ سپورٹ مور دین ریکوائرڈ، 30 مینشن میٹنگ ڈیمانڈ، اور 50 مینشن دیٹ لیس دین ریکوائرڈ، 50 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے کم ہے۔ اور اسی طرح فٹ بال میں آ جائیں تو فٹ بال کے 30 کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہے، 35 کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور 85 لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیس دین ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، لیس دین ریکوائرڈ 85 لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اب ہم نے جو ہے یہ ٹیبل فل کر لیا ہے۔ اب آپ کو اگر غور کریں تو یہ چیز آپ کو سپرنگ 2014 میں بنائی ملی تھی، جو کہ آٹم 2014 میں ہم نے خود بنائی ہے۔ اب اس سپرنگ 2014 کو سالو کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے، اس سے آگے جو اب ہم اس سوال کو سالو کرنے کے لیے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ہمیں یہ مور دین ریکوائرڈ، میٹنگ ڈیمانڈ، لیس دین ریکوائرڈ، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے پہلے اوپر لکھا تھا، آپ کچی پینسل سے اوپر لکھیے گا اور بعد میں رب کر کے یہاں پہ آپ نے روز، یہ جو روز ہیں یہاں پہ آپ نے پہلی رو میں لکھنا ہے A1، آگے A2، آگے A3، ٹھیک ہے، اور اس طرح کالمز میں آپ نے لکھنا ہے B1، B2 اور B3۔ جتنے نیچے ہو جائیں آپ کے سوال میں اتنے آپ نے ڈالنے ہیں، B100 بھی ڈال دیں اگر 100 روز آ جاتی ہیں آپ کی تو، اور ادھر آپ A100 ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ نے اوپر A1 A2 اور سائڈ پہ B1 B2، اوپر A اور سائڈ پہ B، ٹھیک ہے۔ اوپر مور دین ریکوائرڈ، یہاں پہ ہم یہ ختم کر کے لکھیں گے A1، میٹنگ ڈیمانڈز کو ختم کر کے لکھیں گے A2، اور آگے لیس دین ریکوائرڈ کو ختم کر کے لکھیں گے A3۔ اس طرح ادھر کرکٹ میں آ جائیں تو اس کو کرکٹ کو ختم کر کے لکھیں گے B1، ہاکی کو ختم کر کے لکھیں گے B2، اور فٹ بال کو ختم کر کے لکھیں گے B3۔ آگے ہمارے پاس ڈیٹا وہی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو آگے ہم نے اس کے آگے ایک اور کالم اب ایڈ کرنا ہے، اور اس میں ہم نے یہ جو ٹوٹل ہے 45، 55 اور 20 کا، ان سب کو ہم نے جمع کرنا ہے، 45 کو جمع کرنا ہے، 55 کو جمع کرنا ہے اور 20 کو جمع کرنا ہے، تو یہاں پہ اس کا ٹوٹل آ جائے گا 120۔ اس طرح نیچے کو بھی سارے جمع کرنا ہے اور اس کا جواب آئے گا 100، اس کو بھی جمع کرنا ہے 150۔ اب نیچے ٹوٹل کرنا ہے، اب 45، 20 اور 30 ان کو آپ ٹوٹل کریں گے، اس کا جواب آئے گا 95۔ اس طرح ان تینوں کا آپ ٹوٹل کریں گے تو جواب آئے گا 120، ان تینوں کو آپ پلس کریں گے تو جواب آئے گا 155۔ اب 95، 120 اور 155 کو آپ پلس کر کے یہاں پہ اس کا ٹوٹل لکھیں گے 370۔ اگر آپ ادھر سے جمع کریں 120، 100 اور 150 تو پھر بھی جواب 370 ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے اوپر اس کی آپ نے نکالنی ہے آبزرو فریکوینسیز، FO فریکوینسی آبزرو، وہ اب آپ نے نکالنی ہے۔ وہ کیسے نکلے گی؟ A1 ملٹیپلائی بائی B1 ڈیوائیڈڈ بائی 370۔ مشکل لگ رہا ہے؟ ہم آپ کو جو فارمولہ بتا رہے ہیں بالکل مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ یہ آپ نے ادھر کتنی روز ہیں ہمارے پاس؟ 1 2 3 روز ہیں ہمارے پاس۔ نیچے آپ نے ٹوٹل کی رو نہیں گننی، آپ نے یہ رو گننی ہے جو آپ نے ادھر سوال سے پک کی تھی۔ یہ ٹوٹل کی رو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ 3 رو ہیں جو ہم نے سوال سے پک کی، آپ نے وہی روز کاؤنٹ کرنی ہے جو آپ کو سوال سے اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کالمز بھی آپ نے وہی کاؤنٹ کرنا ہے جو آپ نے سوال میں سے اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 روز میں جو ہے وہ ادھر آپ، ٹھیک ہے، 3 روز میں آپ لکھ دیں گے A1 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 A1، ٹھیک ہے۔ نیچے 3 روز جو ہیں اس میں آپ لکھیں گے A2 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 A2، اور اس سے نیچے جو ہے لکھیں گے آپ A3 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 A3،
ٹھیک ہے. کنفیوز آپ ہو رہے ہیں، بالکل کنفیوز نہیں ہونا، آپ سوال کو بس فالو کرتے جائیں. جب ہم یہ چیز ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو سارا کچھ آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 3 روز ہیں اور 3 جگہ پہ آپ نے A1 لکھ دی ہے. آپ کے پاس 3 روز ہیں اور 3 جگہ پہ آپ نے A2 لکھ دی ہے. آپ کے پاس ادھر بھی 3 روز ہیں اور ادھر آپ نے 3 جگہ پہ A3 لکھ دی ہے. اب آپ آگے ہیں A1 کے آگے آپ نے لکھنا ہے B1. ٹھیک ہے. A1 کے آگے B1، A1 کے آگے B2، A1 کے آگے B3. ادھر آپ نے 3 دفعہ A1 A1 A1، ادھر B1 B2 B3 ترتیب سے لکھتی ہے. اس طرح آپ نیچے پھر لکھ دیں گے B1 B2 B3 B1 B2 B3. آپ نے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے. سائڈ پہ آپ نے جتنی روز ہیں وہ 3 دفعہ آپ نے پہلا اوپر والی رو لکھنی ہے اور ادھر کالمز میں جو آپ نے لکھ دینا ہے تمام کالمز اس کے آگے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے چلیں، پھر آپ کی اگلی رو آ جائے گی اور اس کے آگے نیچے تینوں کالم آ جائیں گے. پھر آخری والی رو آ جائے گی اور اس کے آگے پھر نیچے تینوں کالمز آ جائیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہونی چاہیے آپ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 370 پہ سب کو. ٹھیک ہے. سب کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 370 پہ. آگے آپ چلیں. اب ہمارے پاس A1 کی ویلیو نکالنی ہے. A1 کی ہمارے پاس کیا ویلیو ہے؟ A1 کی ویلیو یہ A1 کے سب سے نیچے جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ آپ نے اٹھانا ہے. A1 کی رو کا ٹوٹل آپ اٹھائیں گے، یہ آئے گا 95. پھر غور سے سن لیں، A1 کا آپ نے 45 نہیں اٹھانا، A1 کا آپ نے ٹوٹل اٹھانا ہے جو سب سے نیچے آ رہا ہے. A1 کے سب سے نیچے آ رہا ہے 95، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. آگے پھر A1 ہے، پھر 95، پھر A1 ہے، پھر 95. A2 میں اب آ جائیں. A2 کا آپ نے ٹوٹل اٹھا لینا ہے. A2 کا نیچے ٹوٹل آ رہا ہے 120، یہاں پہ آپ لکھیں 120. پھر A2 ہے، پھر 120، ادھر بھی A2 ہے، پھر 120. اب آ جائیں A3 میں. A3 کا بھی آپ ٹوٹل اٹھائیں گے 155، پھر A3 ہے 155، پھر A3 155. ٹھیک ہے. اب آگے کیا رہا ہے؟ B1 کا اب آپ آگے ٹوٹل اٹھائیں گے جو B1 کی آگے رو میں ٹوٹل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 120، B1 کی لاسٹ پہ 120 رو کا ٹوٹل آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے 120. B2 کا ٹوٹل 100. ٹھیک ہے. اور B3 کا لاسٹ پہ ٹوٹل آ رہا ہے 150. اوکے. اب آپ کے پاس B1 کی ویلیو آ گئی ہے 120، ادھر B1 آ گیا 120 لکھیں. B2 کی ویلیو آپ کے پاس ادھر ہے 100. B3 کی ویلیو ہے 150. ٹھیک. اس ترتیب سے پھر آپ رکھیں گے 120 100 اور 150، 120 100 اور 150، کیونکہ وہی B1 B2 B3 ترتیب وہی ہے تو آپ اسی ترتیب سے لکھ دیں گے. اب آپ ان سب کو کریں گے ڈیوائیڈڈ بائی 370. ٹھیک ہے. سب کو ڈیوائیڈڈ بائی 370 آپ نے کرنا ہے. اب آپ اپنا کیلکولیٹر اٹھائیں گے اور اس میں کریں گے 95 ملٹیپلائی بائی 120 از اکول ٹو 11,400 اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 370 پہ تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا 30.8108. ٹھیک ہے. آگے 95 ملٹیپلائی بائی 100 اور جو جواب آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 370 سے، آپ کے پاس جواب آ گیا 25.6757. اسی طرح آپ نے آگے جو ہیں یہ سارے نیچے جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے 95 ملٹیپلائی بائی 50 جو جواب ہے ڈیوائیڈڈ بائی 370 آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ نیچے سارے فل کر لیجیے گا. آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم سوال کے اصل پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. آپ کے پاس یہ ہے فریکوینسی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چائی اسکوئر کا فارمولا کیا ہے. چائی اسکوئر کا فارمولا ہے جی FO مائنس FE اسکوئر ڈیوائیڈڈ بائی FE. FO کیا چیز ہے؟ FO یہ ہوتی ہے فریکوینسی آبزرو. آپ کے کرکٹ کے 45 پلیئرز نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ فنڈز ملتے ہیں. 45 لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے 45 لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہمیں فنڈز ملتے ہیں. وہ ہمیں آبزرو کیے، آبزرو ایگزیکٹ ویلیو ہمارے پاس، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. آگے 55 پہ لوگوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے, ہمیں ضرورت کے مطابق فنڈز ملتے ہیں, اس فالتو ملتے ہیں نہ کم ملتے ہیں, جتنے ہمیں ضرورت ہوتے ہیں انہیں ہمیں مل جاتے ہیں. وہ بھی ہم نے آبزرو کیا تھا. یہ تمام آبزرو فگرز ہیں جو ہم اس کالم کے اندر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے 45, پھر 20, پھر 30, پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹوٹل آپ نے نہیں لکھنا, 95 آپ نے نہیں لکھنا, آپ نے آگے آ جانا ہے 55, 30, 35, 120, یہاں پہ 120 ہے, یہ بعد میں ہم ٹھیک کر لیں گے. آگے چلیں 50 اور 85, سوری وہاں پہ 120 نہیں تھا, وہاں پہ 20 تھا, غلطی سے میں نے کہہ دیا ہے 120 کیونکہ میں نے وہ کاؤنٹ کر لیے. دھیان رکھنا ہے آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں پروگرامنگ پہلے ہوئی تھی تو اس نے غلطی نہیں کی, اس نے آگے فگر ٹھیک فگر اٹھائی ہے 20 کی. آپ غلطی کریں گے آپ کا سوال غلط ہوگا. میں نے غلطی کیا تو کیونکہ کمپیوٹرائز چیز تھی اس نے خود فگر خود بخود ٹھیک اٹھا لیا ہے, وہاں پہ آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہم آئیں گے فریکوینسی ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے, وہ فریکوینسی ایکسپیکٹڈ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم نے نکالی ہے یہ ساری ہیں فریکوینسی ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے, 95 تقسیم ضرب 120 تقسیم 370, یہ 45 کی ایکسپیکٹڈ ویلیو آ گئی ہے 30.8108. یہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اور اس طرح یہ جتنی فگرز ہیں ساری ترتیب سے نیچے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لکھ دی ہیں. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, FO مائنس FE, ہم نے یہ پورا فارمولہ اب سالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے FO نکالا ہے, پھر ہم نے FE نکالا ہے. جب یہ دونوں ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اب ہم FO مائنس FE نکالیں گے. اب FO مائنس FE فارمولے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ FO یہ والی فگر ہے, مائنس FE یہ والی فگر. اس فگر میں سے آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے. 45 میں سے 30.8108 کو آپ نے مائنس کرنا ہے, جواب آپ کے پاس آئے گا 14.1892. ٹھیک, اس کے بعد آپ آگے چلیں, 20 کو آپ نے مائنس کرنا ہے 25.6757, جواب آپ کے پاس آئے گا مائنس 5.6757. سوچ رہے ہوں گے کہ مائنس آ گیا, مائنس آتا ہے تو آپ نے مائنس لکھ دینا ہے, پریشان نہیں ہونا, آتا ہے تو آتا رہے, جینوئن چیز آپ نے دینی ہے جو آپ کے پاس نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لکھتے جائیں. اس طرح آپ 30 کو 38.5135 سے مائنس کریں گے تو اس کا جواب بھی مائنس میں آئے گا مائنس 8.5135, اور اس طرح آپ نیچے سب جو ہیں وہ سالو کر دیں گے, سب آپ مائنس کر لیں گے. پھر آپ کے پاس آ جائے گا یہاں تک جو آپ فارمولہ سالو کر چکے ہیں. اب آپ نے اس کا اسکوئر نکالنا ہے. اسکوئر نکالنے کا طریقہ آپ کو اپنا سائنٹیفک کیلکولیٹر اٹھائیں گے. KCO کے کیلکولیٹر کے پہ اگر آپ دیکھیں گے 14.1892 اور اس کے بعد x2 کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس اسکوئر روٹ نکل آئے گا. ٹھیک ہے, اسکوئر روٹ جب آپ اس کا نکالیں گے تو وہ بنے گا 201.3331, اور اس طرح سائنٹیفک کیلکولیٹر پہ آپ لکھیں گے -5.6757 اور x2 کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ ہوگا 32.2133, اور اس طرح آپ نیچے سارے سالو کر لیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو چیز آپ کی نکل رہی ہے لاسٹ پہ, یہاں تک آپ نکال چکے ہیں یہاں تک, اور اس کے بعد اب آپ کو صرف ڈیوائڈ کرنا ہے, ڈیوائڈیڈ بائی FE. یہ جو ہمارے پاس ویلیو نکلی ہے اس کو اب ہم نے ڈیوائڈیڈ بائی FE کرنا ہے. اس فگر کو ڈیوائڈ کر دینا ہے اس FE والی فگر پہ. یہ جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے جہاں پہ میرا کرسر حرکت کر رہا ہے FE والی, یہ اس ویلیو کو آپ نے لکھنا ہے اپنے 201.3331 ڈیوائڈیڈ بائی 30.8108, جواب آپ کے پاس آئے گا 6.5345. ٹھیک ہے, اس طرح 32.2133 ڈیوائڈیڈ بائی 25.6757, جواب آپ کے پاس آئے گا 1.2546. ٹھیک ہے, اس طرح آپ ان ساری فگرز کو ان ساری فگرز سے تقسیم کر دیں گے اور آپ اپنے سارے جواب نیچے لکھ دیں گے. جہاں تک آپ لکھ چکے ہیں اب آپ کو یہ جتنی ویلیوز ہیں ان کو آپس میں جمع کرنا ہے. 6.5345 پلس 1.2546 پلس 1.8819 اور نیچے جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ جمع کریں گے, آپ کے پاس جواب آئے گا 47.9402. اب ہم اس جواب کو
پوائنٹس ٹو ریممبر میں ادھر ہم ڈال رہے ہیں تاکہ کیونکہ یہ ساری چیزیں اب ہم ختم کر رہے ہیں، ہمیں جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ نکل آئی، اب ہم ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، پیپر پہ اب ختم نہیں کریں گے، اسکرین پہ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں آگے پروسیس کرنا ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ چھ اسکوئر ٹیسٹ جو ہم نے کیا اس کا رزلٹ آیا ہے 4.9402، ٹھیک ہے، اس جواب کو ہم نے لکھ لیے، اس جواب کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی بیلنے پڑیں گے۔ آگے ہم آ جائیں، اب آپ 9 ٹیسٹ اور 6 اسکیل، اب ہم اپنا 6 اسکیل جو ہے یہ ٹیسٹ کریں گے، جواب ہم نے نکال لیا جو 6 اسکیل کے، اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ 6 اسکیل ایکسیپٹ ہو رہا ہے، جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اب آپ اپنی اسٹڈی گائیڈ کا پیج نمبر 101 اپنے ساتھ فوٹو کاپی کرا کے آپ نے لے کے جانا ہے پیپر کے اندر، یہ آپ کو پیپر کے اندر لے کے جانا الاؤ ہے، ٹھیک ہے، پوری اسٹڈی گائیڈ اٹھا کے نہ لے جائیے، پیج نمبر 101 کو آپ نے فوٹو کاپی کرا کے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 101 یہ ہمارے سامنے پیج نمبر 101 اسٹڈی گائیڈ کا جو ہے میں نے اس کا فوٹو ساتھ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کیسے نکالا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں تو ادھر n لکھا ہوا اور n کے نیچے 1 2 3 4 5، اب ان میں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم نے کون سی رو میں سے جو ہے وہ ویلیو ٹیسٹ کرنی ہے۔ اب وہ ویلیو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہمیں رو پتہ کرنی ہے، رو ہم کس طرح نکالیں گے، یہ جو آپ کا اتنا حصہ ہے اس میں آپ نے جتنے کالم ہیں جتنی روز ہیں وہ دیکھیں گے، آپ سب سے پہلے کریں گے روز -1، جتنی آپ کی روز ہیں، کتنی روز ہیں آپ کی، روز ہیں آپ کی 1 2 3، 3 روز ہیں r-1، 3 - 1 برابر ہے 2، ٹھیک ہے۔ آگے آپ چلیں تو کالم -1 c-1، کتنے کالمز ہیں آپ کے پاس، یہ نیچے کالم ہے 1 2 3، 3 کالم آپ کے پاس، کالم آپ کے پاس 3 ہے، 3 - 1 برابر ہے 2۔ اب ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، 2 × 2 = 4، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے جو ہے 4 نمبر رو جو ہمارے اسٹڈی گائیڈ کے پیج کے اوپر ہے اس میں سے ہم نے 4 نمبر رو میں سے اپنی جو ہے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں گے، لیکن وہ ٹیسٹ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے کالم کون سا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ روز ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ 4 نمبر رو، اس میں سے اب ہم نے کالم ڈھونڈنا ہے کہ کالم کون سا ہے جس میں سے ہم فگر اٹھائیں گے۔ عموماً جو آپ کے کوسچن پیپر بن رہے ہیں ان میں آج کل یہ مینشن نہیں ہوتا کہ آپ کون سا کالم اٹھائیں، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہوتا کہ آپ نے 0.025 کے حساب سے جواب دینا ہے، 0.05 کے حساب سے جواب دینا ہے، یا 0.995 کے حساب سے جواب دینا ہے۔ اگر وہ مینشن کیے ہوئے مثال طور پہ اگر آپ کو کہیں کہ 0.995 کے حوالے سے جواب دیں تو یہ آپ اٹھائیں گے آپ نے 14.6860، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر بالفرض وہ پوچھ لیں کہ چلیں جی آپ کو 0.975 کے حساب سے جواب دینا ہے تو آپ یہ والی فگر اٹھائیں گے، لیکن ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہ بتائیں تو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں 0.05 والی رو جو ہے وہ ہم نے اٹھانی ہے، 0.05 والا کالم جو ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے۔ 0.05 والا کالم کچھ بھی نہ بتائیں تو اس صورت میں 0.05 والا کالم اٹھانا ہے، وہ کالم ہم نے اٹھا لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس باکس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 0.711، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس 6 کے ٹیسٹ جو ہم نے کیا ہے وہ ہے 47.924، اور ہمارے پاس جو رزلٹ ادھر ٹیبل میں جو ہمیں شور ہے وہ ہے 0.711، ٹھیک ہے۔ 6 کے ٹیبل میں کیا ہمارے پاس شور ہے 0.711۔ اب اگر 47.9402 0.711 کے برابر ہے، یہ اس سے چھوٹے ہے تو ہمارا ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ اس سے بہت بڑا ہے، 0.711 کدھر اور 47.9402 کدھر، بہت بڑا ڈفرینس ہے، بہت زیادہ یہ چیز ہے، اس لیے ہمارا یہ ہائپوتھیسس بہت بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہمارا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو گیا ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے جی ہائپوتھیسس از ریجیکٹڈ، جواب آپ کا کلیئر،
نمبرز آپ کے مکمل. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں mb@sociologist.com پہ. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بہت سارے لیکچرز ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہیں. آپ اپنے ہمارے فیس بک پیج پہ آئیں اور وہاں پہ آ کے آپ کو دیکھیں, آپ کو سوشیالوجی کی تمام اپڈیٹس بھی ملیں گی. ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/sociology.aiou. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.